در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، انہیں ایک شرارت سوجھی اور انہوں نے اپنے تمام وزراء کو یہ حکم دیا کہ تم میرے رعایا میں جا کر تلاش کرو اور جا کر تلاش کرو کہ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، میں اسے انعام دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بہت دنوں کے بعد تلاش و جستجو کے بعد ایک شخص کو دربار میں لایا گیا اور کھڑا کر کے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے ضروری جو سوالات تھے، ضروری جو امتحان تھے، بے وقوفی کے امتحان، تو بادشاہ نے ان سے لیا، تو اس میں وہ بے وقوف شخص 100/100 نمبر لایا۔ تو بادشاہ نے اس کے اس بے وقوفی پر اسے انعام دیا، ہیرے کا ہار انعام کے طور پر اسے دے دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بستر مرگ پر لیٹ گئے۔ جب اسی بے وقوف شخص کو خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں، تو وہ ان کی عیادت کے لیے بادشاہ سلامت کے پاس آئے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو اس بے وقوف شخص نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو دنیا میں اپنے ایک رہائش کے لیے الگ محل تیار کر رکھا ہے، اور کہیں اگر سفر میں جانا ہو تو وہاں الگ محل تیار کر رکھا ہے، شکار پر جانا ہو تو وہاں ایک الگ محل تیار کر رکھا ہے، اور اگر 1-2 دن کے لیے بھی کہیں جانا ہو تو اس ملک اور اس شہر میں آپ کا ایک اپنا محل اور آپ کا ایک اپنا مکان ہے۔ تو آپ اتنا بڑا سفر کر رہے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کا سفر کر رہے ہیں، تو آپ نے آخرت میں ضرور کچھ نہ کچھ، ایک نہ ایک ضرور محل آپ نے بنایا ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت سوچنے لگے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ سلامت تعجب میں پڑ گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں آخرت میں کوئی بھی تیاری کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ دنیا میں اگر سفر کرتا تھا تو 3-4 دن پہلے اس کے لیے تیاری کرتا تھا اور باضابطہ اپنا محل اور اپنا گھر وہاں بنوا دیتا تھا تاکہ ہمیں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ اور میں جو آخرت کی طرف سفر کر رہا ہوں، وہاں کوئی گھر یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آخرت میں میرے لیے محل تیار ہو۔ تو اس بے وقوف شخص نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دنیا جو فانی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کے لیے تو آپ نے بہت سے مکانات بنائے اور بہت سے محلات بنائے، لیکن آپ آخرت اتنی جو ہمیشہ ہمیش کی رہنے والی زندگی ہے، آپ وہاں کے لیے کچھ بھی نہ کی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بادشاہ سلامت رونے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں آخرت کے لیے ایک بھی محل اور آخرت کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کیا۔ تو اس بے وقوف شخص نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، تب تو یہ ہار، جو ہار بادشاہ نے اس کو بے وقوفی پر انعام دیا تھا، تو اسی ہار کے بارے میں یہ بے وقوف شخص کہہ رہا ہے، تب تو اس ہار کے اصل حقدار آپ ہی ہوئے، اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف آپ ٹھہرے، اسی لیے اس ہار کا حقدار میں نہیں ہوں بلکہ آپ ہیں۔ اس لیے کہ ایک معمولی سا انسان بھی کچھ نہ کچھ آخرت کی تیاری کرتا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا، آپ کو بادشاہت دی، لیکن آپ پھر بھی
آخرت کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کیے اور آخرت کی تیاری نہیں کیا، وہاں محلات تیار نہیں کیے، وہاں اپنا مکان نہیں بنایا، تو سب سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ اس لیے لیجئے، یہ آپ کا ہار ہے، آپ کا دیا ہوا، اس ہار کے اصل حقدار آپ ہیں۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہو پھر بھی وہ مسجد نہ آتا ہو، جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہو لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو، جس کو اللہ نے صحت تندرستی دی ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے غریب بھائی مسکین کی مدد نہ کرتا ہو۔ تو سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جو آخرت کی تیاری کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔